آپ کا پروگرام سیاسی بیٹھک کے عنوان سے ہمارا یہ پروگرام ہے اور سیاست کے اندر کارکنان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے گا. کوئی بھی کارکن کسی بھی سیاسی تنظیم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے اور سیاست کی پرخار وادیوں میں کارکنان انتہائی مشکلات اور نامصائب حالات کا ان کو سامنا ہوتا ہے. ایسے ہی ایک کارکن میاں محمد نواز شریف کے سچے جانثار جناب حاجی طیب زرخان صاحب، جنہوں نے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے دور سے لے کر مختلف ادوار میں پارٹی کے ساتھ ہمیشہ اصولوں پر کاربند رہے پارٹی کے، اور آج بھی، اور پارٹی نے ان کی محنتوں کے ثمر میں انہیں حالیہ الیکشن کے اندر این 241 سے قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا. تو میں آپ کا تعارف کراتا ہوں آج کے ہمارے مہمان جناب حاجی طیب زرخان، جو کہ فرزند کراچی، اور کراچی سے ان کی ایک خصوصی انسیت ہے، کراچی سے ان کا ایک خاص لگاؤ ہے. اس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو کراچی کا بیٹا تصور کرتے ہیں اور کراچی کو دل و جان سے اپنی دھرتی ماں سمجھتے ہیں. تو کراچی کا ایک بیٹا جناب حاجی طیب زرخان سے ہم آپ کا سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کے حلقہ انتخاب کے اندر پانی اور بجلی کے انتہائی مشکلات ہیں لوگوں کو، عوام کو، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکیل ذکی صاحب، بہت شکریہ آپ آئیں. اصل یہ ہمارے ضلع کرنگی میں پانی کا بھی بحران ہے، سیوریج کے بھی جو ہے نا لینیں ٹوٹی پھوٹی ہے. بہت قدیم زمانے سے جو لینیں ڈلی ہوئی ہے، سیوریج کا جو ہے نا جگہ جگہ پہ جو ہے نا گٹر ابل رہے ہیں اور بڑی گندگی ہے. اگر آپ ہمارے کرنگی میں کئیوں سے شروع کریں، کئیوں کو دیکھ لیں، وہاں بھی گٹر ابل رہے ہیں، کچرے بھی بہت ہیں. پھر آپ اس طرح بلال کالونی کی طرف آ جائیں، پھر یہ میران ٹون کی طرف آ جائیں، تو اور یہ اللہ والے ٹون کی طرف، یا پھر کرنگی نمبر 1 2 3 پہ چلے جائیں. بہت جو ہے نا سیوریج کا بہت برا حال ہے. بہت جو ہے بلدیاتی گورنمنٹ ہے وہ اس کو بالکل توجہ نہیں دے رہی ہے. پانی بھی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پانی تو پھر بھی کبھی کبھار اس طرف کے ایریا میں آتا ہے، لیکن اس طرف جو کرنگی کا 1 نمبر 2 نمبر اور بلال، وہاں پریشانی کی بڑی جو ہے پانی کی بہت بڑا بحران ہے. آپ اس وقت ملک کے اندر جو سیاست کی سب سے بڑی نرسری تصور کی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، جو وہ طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں، اور طلبہ تنظیموں پر اس وقت ملک کے اندر پابندی عائد ہے. لیکن حال ہی میں ملک کے منتخب وزیر اعظم میاں عمران خان نے اس پر سے پابندیاں ہٹانے کا عندیہ دیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل جو طالبہ تنظیم ہے نا، یہ ان کا حق ہے اور یہ ہم سے کوئی ناجائز ڈیمانڈ ان کی نہیں ہے. یہ ہمارے بچوں کا، ہمارے جو یوتھ کا جو طالبہ ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ ہے، یہ جتنے بھی معزز شہر ملک ہیں وہ وہاں پر یہ ان کو الاؤ ہے اور ہمارے آئین میں بھی ہے. اور جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے MSF مسلم اسٹوڈنٹ پروٹیکشن میں، جو مسلم لیگ کی ایک ذیلی تنظیم ہے، جو آج بھی ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی حصہ ہے، تو ہم تو اس میں بلیف رکھتے ہیں. اور یہ ہمارا یہ ہم سے کوئی اتنا بڑا ڈیمانڈ ان کی نہیں ہے، یہ ان کا جائز ڈیمانڈ ہے اور میں اور میری پارٹی اس کے حامی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو ملک میں جو دورانیہ چلا نا، یا جمہوریت کو بہت کم ٹائم ملا اور امریت کی حکومتوں کو بہت لمبا ٹائم ملا. اس کی وجہ سے یا لیبر یونین پہ بھی پابندی رہی اور جو طالبہ یونین پہ بھی پابندی رہی. میں یہ صرف طالبہ کی بات نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں لیبر یونین کو بھی بحال کرو. یہ ایک نرسری ہے، آپ کو اس میں سے لیڈر ملیں گے. اگر آپ طالبہ یونین پہ پابندی رکھو گے تو بھائی آپ کو نئے نسل میں کوئی لیڈر نہیں ملے گا. تو یہ جو ہے نا، یہ اگر اسٹوڈنٹ کو اور یوتھ کو آپ تعلیم کے اندر ان کو، وہ کچھ جائز ان کا ڈیمانڈ ہے، وہ کہتے ہیں ہم اپنے کالج کے اندر اپنی یونین بنائے اور اپنے مسائل اپنے استادوں تک، اپنے پروفیسروں تک اور اپنے جو ہے نا سروں تک پہنچائیں. تو یہ تو جائز ان کا حق ہے اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اور آئین پاکستان میں یہ اس کو اجازت ہے. لیکن یہ حکومت کو بھی ہم کہتے ہیں، جو نیازی صاحب کی گورنمنٹ ہے، کہ ان کو اجازت دیا جائے. بالکل جو ہے نا یہ اسٹوڈنٹ کو ہم سے جائز مطالبہ ہے اور اس کا ہم لوگ بھرپور اس کے حمایتی ہیں. اور میں نے تو یہ سر آپ کو بتایا کہ اس میں ہم شروع سے پاکستان مسلم لیگ نون، میں نے آپ کو، اگر یہ جمہوریت سسٹم چلتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے جو ہے نا سسٹم بحال ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جمہوریت کو بھرپور اپنے پٹلے پہ چلنا چاہیے. بلدیاتی الیکشن
کی تیاریوں کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کراچی ڈویژن کے صدر بھی ہیں، تو بلدیاتی الیکشن کے لیے آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ اور آپ کی اسی حوالے سے یہ سوال بھی میں آپ کو ساتھ ہی جوڑ دیتا ہوں کہ تنظیمی آپ کا اسٹرکچر کراچی میں کتنا فعال ہو چکا ہے، کارکنان سے آپ کے رابطے کس لیول پر ہیں گے، اور تنظیم یو سی سے لے کر ڈویژن تک کن معاملات کے اوپر قائم ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے ذرا بتائیں۔ شکیل ذکی بھائی، دراصل یہ جو پچھلا بلدیاتی الیکشن گیا تھا نا، اس میں ہم لوگ سیکنڈ ہینڈ جماعت تھی، ہماری دوسرے نمبر کی جماعت تھی. ہمارے چیئرمین اور کونسلر اور جنرل کونسلر اور چیئرمین ہمارے ایم کیو کے بعد دوسرے نمبر پہ آئے تھے. اب ہم نے اب جو ہے نا، ہم نے کورنگی کے اندر اب یہ جو الیکشن ہے اس میں ہم نے نئی تنظیم بنائی ہے. کراچی کا صدر جو ہمیں میاں محمد شاہ نواز شریف صاحب نے دیا، ہمارے قائد نے سلمان خان، اس کے ساتھ میں نائب صدر کراچی ڈویژن میں ہوں. تو کراچی میں ہم نے یو سی تک اپنی تنظیم بنا رہے ہیں، اور سلمان خان کی قیادت میں ہم لوگ ایک بھرپور تنظیم کے ہمارے یو سی لیول تک ہماری تنظیم ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی کراچی سے ہم بھرپور بلدیاتی الیکشن میں فائٹ کریں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے. پچھلے الیکشن میں بھی ہمارا رزلٹ بہت اچھا تھا، اور آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ کراچی کا میئر پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا. ہمارا ایک اور سوال آپ سے اسی مناسبت سے ہے کہ اس وقت کراچی شہر کے اندر پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، سڑکیں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر نالے بہ رہے ہیں. پورے کراچی شہر کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، جو شہر روشنیوں کا شہر تصور کیا جاتا تھا، آج وہاں بے شمار مسائل جنم لے چکے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دراصل کراچی کا جو شہر ہے یہ میرے لیے ماں کی حیثیت رکھتا ہے، اور کراچی کے لیے تو میری اپنی جدوجہد شروع سے ہے. میں اپنے نام کے ساتھ ہی پرزنت کراچی کا لقب استعمال کرتا ہوں. تو یہ کراچی کا جو شہر ہے اس میں جو ہے نا، ہماری جب پچھلے جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی 2013 میں، اس سے پہلے کراچی کے حالات بہت برے تھے، اندھیرے تھے اور بہت پریشانیاں تھی. لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب نے پورے کراچی کی جتنی بھی شیئر ہولڈر پارٹیاں ہیں سب کو گورنر ہاؤس میں بلا کے ان کو کہا کہ اس ملک میں امن دینا ہے. تو الحمدللہ اس میں تو پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے. آج اس شہر میں امن ہے، اس کی روشنیاں بحال ہوئی ہے، اس کی روشنیاں آج بحال ہوئی ہے. اب جب کراچی کا جو مسئلہ ہے، کراچی کا جو کچرے کا مسئلہ ہے، جو سیوریج کا مسئلہ ہے، اب جو سندھ گورنمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ بلدیاتی جو میئر ہے اس کو جو ہے نا بولتے ہیں فنڈ نہیں مل رہا ہے. بھائی ہمیں تو پریشانی تو عام عوام کو ہے، عام شہری کو ہے. کچرا ہے، سیوریج کا نظام ہے. ہم چاہتے ہیں پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو بھی کام کرنا چاہیے، اور جو منتخب نمائندے ہیں، جو کونسلر، جو چیئرمین جیت کر آئے ہیں، ووٹ لے کر آئے عوام کے، تو ان کو فنڈ ملنا چاہیے اور اپنے حلقوں میں وہ کام کریں. دیکھو نا، پیپلز پارٹی کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایک جمہوری پارٹی ہے اور یہ لوگ جیت کر آئے، چاہے وہ ایم کیو ایم سے، چاہے وہ مسلم لیگ نون سے، چاہے وہ تحریک انصاف سے، جماعت اسلامی سے. ان کو فنڈ ملے گا تو وہ اپنے حلقوں میں کام کریں گے. اور بہت کم ٹائم رہ گیا ان کے پاس، بہت کم ٹائم رہ گیا. کچرے کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جب کراچی کا امن میاں محمد نواز شریف بحال کر سکتا ہے تو کچرے بھی اٹھ سکتے ہیں شہر سے. کیونکہ یہ امن کا بہت بڑا بحران تھا کہ امن کس طرح آئے گا. میاں صاحب نے امن کیا. ہم تو کہہ رہے تھے اپنے الیکشن میں، ہمارا ایک نعرہ تھا ہم نے کراچی میں دیا تھا کہ ہم کراچی کو پیرس نہیں لیکن لاہور ضرور بنائیں گے، جیسے شہباز شریف نے لاہور بنایا. لیکن ہمیں موقع نہیں ملا اور ہمارا الیکشن جو ہے نا چوری کیا گیا، ورنہ ہم نے کراچی میں بھرپور الیکشن لڑا اور بھرپور ہمیں عوام نے ووٹ دیا. لیکن ہمارا الیکشن 2018 کا چوری ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم جب آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی کراچی میں بھرپور کام کریں گے اور کراچی کو لاہور بنائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا اس قوم سے وعدہ ہے. ہم نے بغیر ووٹ لیے ہوئے بھی ہم نے گرین بس کا منصوبہ دیا کراچی کو، بغیر ووٹ لیے ہوئے ہم نے کیپ اور پانی کا منصوبہ دیا. ہم نے 18 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، اور بالکل الحمدللہ لوڈ شیڈنگ برائے نام ہے، چند گھنٹوں میں رہ گئی ہے. اور اگر ہماری حکومت کا تسلسل برقرار رہتا تو یہ بالکل یہ بھی نہ ہوتا تھا. اور بھی لیکن بدقسمتی سے جس طرح میں نے اپنی باتوں میں پہلے کہا کہ الیکشن چھینا گیا، چوری کیا گیا، تو اس طریقے سے پورے پاکستان میں، اس طرح کراچی میں بھی ہمارا الیکشن کا رزلٹ میں بھی N241 میں جہاں ہم آج بیٹھے ہوئے، یہ میرا حلقہ تھا، یہاں سے میں نے الیکشن کیا. رات بھر ہمارا رزلٹ بہت اچھا جا رہا تھا. ایک دن رزلٹ روک کے دوسرے دن رزلٹ میں جو ہے نا بہت ترمیم کیا گیا، اور بالکل جو ہے نا ہمارا جیتا ہوا الیکشن کو شکست میں تسلیم کیا گیا، جو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان حاجی طیب زر خان، جو کہ کراچی ڈویژن مسلم لیگ نون کراچی ڈویژن کے نائب صدر ہیں، اور ان کا بھی ان کی شکایت تھی کہ میرا الیکشن مجھ سے چوری چھینا گیا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حلقے کی عوام کے لیے کچھ کر گزرنے کا عزم رکھتے ہیں، اور ان کے دروازے پر دن میں کوئی بھی آ جائے
کسی بھی کام کے حوالے سے اس کو وہ مایوس نہیں کرتے اس شخص کو. یہی ان کی ایک بہت خوبی ہے. اور جو کہ کیونکہ سیاست عوام کی خدمت کا ایک دوسرا نام ہے جس کے لیے حاجی طیب اظہر خان بھی کوشاں ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.